میرے سے کچھ لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں اور میں حق بات کہنے سے جھجکتا بھی نہیں ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے مذہبی طبقے بھی وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ کبھی صبح پھنس جائے نا کل کے ختم میں، تو جو حال مولوی حضرات کرتے ہیں، ٹائم 7 بجے کا دیا ہوا ہے، 7 بجے تلاوت شروع ہو رہی ہے۔ یہاں جب ٹائم دعا کا 7 بجے دیا تو 7 بجے دعا ہو جانی چاہیے، پوری دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا، اور تم تو مذہب کے نمائندے ہو تو تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ 7 بجے تلاوت شروع ہوئی، اب اس کے بعد جو ہے وہ نعت شریف ہوئی۔ نعت شریف کے بعد جس طرح میاں صاحب نے کلام ہی ختموں کے لیے لکھا ہے، تو میاں صاحب کا کلام پڑھنا بھی ضروری ہوا، وہ پڑھا گیا۔ تو اس کے بعد ایک خطیب صاحب آ گئے۔ اب خطیب صاحب اس وقت خطاب کرنے لگے جب لوگ گھڑیوں کو دیکھ رہے تھے، حالانکہ اس وقت خطاب کرنا خطاب تھا، لیکن وہ اس وقت ایک لمبا خطبہ پڑھنے لگے اور کرسی پہ بیٹھ گئے۔ اب لوگ پریشان ہیں کہ ہم نے 7 بجے 7:30 بجے اسکول میں بچوں کو چھوڑنا ہے، 7 بجے کا ٹائم دیا، اب یہاں آگے کیا کریں؟ اگر اٹھ کے جائیں تو جن کی فوتگی ہوئی ہے، جو وہاں بیٹا فوت ہوا ہے، جن کی والدہ فوت ہوئی ہے، وہ کیا سوچیں گے؟ یہ درمیان سے اٹھ کے چلے گئے۔ اب یہ حکمت ہی نہیں سمجھ رہے، اور یہ اب خطاب شروع ہو گیا، اور خطاب اتنا لمبا اور بے مقصد، اس میں بات بھی کچھ نہیں ہے۔ اور وہ خطاب ختم ہوا تو پھر اس کے بعد کہا کہ اب ایسا کرو کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو اور مل کر دو۔ چلو بندوں نے کہا یہ جان چھوٹ جائے گی، جلدی جلدی پڑھا۔ اب وہ کھڑے ہو گئے اور اتنی لمبی فہرست تھی جس میں لکھا تھا اتنے ختمات قرآن مجید، اتنی مرتبہ اللہم اجرنا من النار، اتنی مرتبہ یہ، اتنی مرتبہ یہ، تو وہ سارا جو ہے وہ پڑھ کے سنانے لگے، جس طرح اللہ تعالیٰ کو بتلانا ضروری ہے کہ اس کو پتہ نہیں کیا کیا پڑھا گیا ہے۔ چلو وہ فہرست ختم ہوئی، بندوں نے کہا اب جان چھوٹ جائے گی۔ اب ختم شریف پڑھنے کے لمحے آئے تو پھر ایک آدمی نہیں بلکہ 5-6 آدمیوں کو باری باری مائک دیا جا رہا ہے تاکہ جو ہے وہ سب کا حصہ شامل ہو جائے۔ چلو قرآن مجید کی تلاوت ختم ہوئی، لوگوں نے کہا کہ اب دعا ہونے لگی ہے، تو دعا ہونے لگی تھی تو درود تاج شروع ہو گیا۔ درود تاج کا میں منکر نہیں ہوں، لیکن دیکھو لوگوں کو 7 بجے کا ٹائم دیا ہے اور 8:30 بج رہے ہیں، لوگوں نے بچوں کو سکول میں چھوڑنا ہے، اور پس ماندگان کی وجہ سے وہ مروتاً اٹھ کے بھی نہیں جا پا رہے، اور اب درود تاج لوگ بے چین ہیں اور تم اس وقت درود پڑھ رہے ہو۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے درود شریف سے ہی بلغ العلا بکمالہ ہی، وہ درمیان سے ایک نعت خواں نے نکالا اور اس کو پکڑ کے نعت شروع کر دی۔ بندوں نے سمجھا تھا کام ختم ہو گیا، لیکن جو ہے وہ دوبارہ وہی کام شروع ہو گیا۔ خیر چلو وہ نعت خوانی ختم ہوئی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اب کہا گیا کہ اب دعا ہوگی۔ اب جس پیر صاحب کو بلایا ہوا تھا دعا کے لیے، وہ بالکل تازہ دم تھے، ابھی تک بیٹھے ہوئے تھے۔ اب انہوں نے جو ہے وہ دعا شروع کر لی تو وہ دعا ختم کرنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ وہ دعا کر رہے ہیں، لوگ دعا کر رہے ہیں، یا اللہ دعا ختم ہو جائے۔ اور اس کے بعد دعا ختم ہوئی، لوگوں نے شکر کا کلمہ پڑھا، تو ایک آدمی جو ہے وہ درمیان سے کھڑا ہوا، جناب دعا ہو جائے۔ تو جو ابھی ہو رہی تھی یہ بد دعا ہو رہی تھی، تو اس نے جو ہے وہ یہ بتلانا تھا کہ میں بھی آیا ہوا ہوں، تو اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ جناب دعا ہو جائے۔ اب پھر دوبارہ دعا شروع ہو گئی۔ اب دعا ختم ہوئی، لوگوں نے کہا اب گھر کو جانا جو ہے وہ نصیب ہوگا۔ ایک پکا سنی اٹھا، اس نے کہا 2 شعر سلام کے بھی ہو جائیں۔ تو اب سلام شروع ہو گیا، سلام کے بعد پھر دوبارہ دعا ہے، اور وہ کسی دوسرے کو موقع دینا ہے جو تازہ دم ہوگا، تو اس نے اب یہاں اپنے فن کا مظاہرہ کرنا ہے۔ مجھے بتائیے کیا یہ رسول اللہ کا دیا ہوا دین ہے؟ آپ ناراض ہوں، مولوی صاحبان میرے سے ناراض ہوں، لیکن میں سچی بات کرتا ہوں، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابلہ مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند۔ تو اس لیے ہمیں وقت کی قدر سمجھنی چاہیے، ہمیں وقت کی قدر سمجھنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وقت کتنا قیمتی ہے اور لوگوں کا وقت کتنا اہم ہے، اور تھوڑے سے تھوڑا لوگوں کا وقت لیا جائے، اس میں زیادہ سے زیادہ ان کو ڈلیور کیا جائے۔ لیکن جب دامن جھاڑ کے اٹھ کے لوگ گئے تو کیا سنا تھا، کیا سمجھا تھا، کسی سے پوچھ لو، کسی کو پتہ ہی نہیں کیا سنا تھا، اور بیٹھے ہوئے ہیں لوگ بیچارے 6:30 بجے کے اور 9 بجے گھر واپس جا رہے ہیں۔ اب مروتاً بیٹھنا بھی پڑا،
اور پھر جب واپس جا رہے ہوتے ہیں لوگ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ مولوی صاحبان نہیں سنتے کہ کیا لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ میں ایک مثال دی آپ کے سامنے بڑی واضح کہ جمعہ زیادہ اہم ہے ظہر سے، لیکن خطبہ شامل ہوا تو اس کی بھی 2 رکعتیں کم کر دی گئیں. اور ہم مستحبات کو اتنا طول دے دیتے ہیں، اور پھر ہمارے آراس اور ہماری محافل نعت وہ جتنی لمبی ہوتی ہیں اور جو وہ حال ہوتا ہے وہ تو خیر حال ہی اور ہے. اور پھر جب فرائض کی باری آتی ہے تو وہاں کوئی موجود بھی نہیں ہوتا.